آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے بھی بڑے دیوانے ہیں۔ پہلے میں پروگراموں میں جاتا تھا، کبھی کوئی ایک نوجوان سیلفی لے لیتا تھا، الگ بات تھا۔ اب تو صاحب سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہے، مولانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی سیلفی لے لیجیے۔ اب وہ سیلفی لے لیا، اب کل اسٹیٹس پہ لگائے گا، پرسوں فیس بک پہ ڈالے گا۔ کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے، تمہیں لوگوں کی اس بات کی فکر ہے کتنے لوگوں نے تمہاری پوسٹ کو لائک کیا، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھا۔ کاش اتنی فکر ہم کو اس بات کی ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ او فیس بک پر فلٹر کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں جو اپنے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہو، کہیں قیامت کے دن ہمارے ان خوبصورت چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے بھی چہرے آئیں گے جو بڑے گندے ہوں گے، بڑے دھول سے اٹے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ برے لوگوں کے چہرے ہوں گے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ فیس بک پر آپ نے اپنے فوٹو کو فلٹر کے ذریعے خوبصورت کر لیا، کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ میرے بھائیو اس کی چنتا بھی کر لو، اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج ہم نے موبائل پر انگلی سے کیا ٹچ کیا ہے، ہم نے براؤزر کے اندر کیا کیا دیکھا ہے، ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ہم نے کیا دیکھا ہمیں پتا، ہمارے موبائل کو پتا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، جب تم قیامت کے دن آؤ گے، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تم نے انگلی سے کیا ٹچ کیا، تم نے کانوں سے کیا سنا، تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا۔ آج فیس بک کی ریلز چل رہی ہے، ریلز چل رہی ہے، عالم بھی دیکھ رہا ہے، مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ریلز میں اچھی بھی چیزیں آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی چیز دیکھتے ہی کیوں ہو جس کے اندر حرام اور حلال دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ مت دیکھو ان سب چیزوں کو، اس لیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں سب کیپچر کر رہی ہیں۔ موبائل کا کیمرہ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کا ہے، مگر ہماری آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے میگا پکسل رکھا ہے، یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ آنکھیں وہ ساری ریکارڈنگ پیش کریں گی، کان سب پیش کرے گا، چمڑی سب پیش کرے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، میں نے کیا کیا ٹچ کیا تھا، تو کیسے بتا رہی ہے۔ اپنی چمڑی کے اوپر حیرت کرے گا کہ آج میری انگلی کیسے بول رہی ہے، میرے بدن کی توچا کیسے بول رہی ہے۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ چمڑی بولے گی، وہ ہمارے بدن کی توچا بولے گی، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا اور ہم بتائیں گے تو نے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا۔ 14 فروری کی تاریخ گزری، ہماری قوم کا بچہ، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے بھی بے حیائی کے اس دن کو کلکتہ میں منا رہے تھے۔ کوئی ہوٹلوں میں منا رہا ہے، کوئی پارکوں میں منا رہا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں منا رہا ہے۔ آج عزت و آبرو کی دھجیوں کو اڑایا جا رہا ہے، آج زناکاری کی جا رہی ہے، بدکاری کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کمرے میں آپ نے غلط کام کیا ہوگا، جس ہوٹل کے روم میں آپ نے زناکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ برہیٹ کے مدرسے کا یہ گراؤنڈ بولے گا، یا اللہ یہاں ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کر کے تیرے دین کی باتوں کو سنا تھا۔ یہ دھرتی بولے گی، کیا 2 دن تک پروگرام ہوتا رہا، اے اللہ تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا، تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی رہیں، اور جہاں ہم نے گناہ کیا ہوگا، جہاں ہم نے پاپ کیا ہوگا، وہ دھرتی بھی قیامت کے دن بولے گی۔ میرے بھائیوں، اس دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس کی بھی ہم فکر کر لیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، کاروبار خوب کرو، خوب پیسہ کماؤ، مگر نماز کے ٹائم نماز پڑھو، نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں آدھا گھنٹہ آپ نے نماز میں لگا دیا،
2.5 گھنٹہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا, آپ کے کسٹمر کچھ کم آئیں گے, آپ کا مال کچھ کم بکے گا, اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اے میرے بندو, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جو نماز قائم کرتا ہے, جو ہماری روزی کو اللہ کے راستے میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرتا ہے, یرجون تجارۃ لن تبور, وہ ایسی تجارت کر رہا ہے, وہ ایسا ویاپار کر رہا ہے, وہ ایسا بزنس کر رہا ہے جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اس کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کیجیے میرے بھائی, اور آگے بڑھیے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے, جو کام علماء سے لینا چاہیے وہ ہم جاہلوں سے لے رہے ہیں. یا جاہل نہ کہوں, جاہل بھاری لفظ ہو جائے گا, ہم غیر علماء سے علماء کا کام لے رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں, اسی گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں بڑے بڑے پروگراموں میں فضیلت الشیخ کر کے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو عالم نہیں ہیں. بڑے بڑے بولڈ لیٹرز میں ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے, جبکہ پورا ہندوستان جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے, وہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے, وہ مسئلے مسائل غلط بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین ماشاءاللہ, ہمارا یہ علاقہ یہ بڑا سخی علاقہ ہے. آ جاؤ بھائی, تم یوٹیوب پر تمہارے بڑے فالوور ہیں, آ جاؤ, ہم تمہیں اونچا مقام دینے کو تیار ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کے علماء مر گئے تھے, آپ نے غیر علماء کو علماء کا مقام کیوں دیا. اور آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو, آج ہندوستان میں بہت سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آج علماء کا کام غیر عالم کر رہے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا, وہ فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اسی سرزمین کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب, اللہ غریق رحمت کرے, اتنے بڑے مفتی تھے, مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ گئے ہوں گے, آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا ہوگا, مفتی صاحب نے فٹ سے کہہ دیا حلال ہے حرام نہیں. تحقیق کرنے کے بعد, مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور کے, ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے, 39 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا. 39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا. اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری, میں نہیں جانتا, اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آسک می, مجھ سے سوال کرو, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتى اذا لم يبق عالما, یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم, اور وہ بغیر نالج کے, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتنے لوگ ہیں ہمارے قوم میں کہتے ہیں صاحب ہم انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں. یہ جو لفظ بولتے ہیں نا ہم فالو کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو ٹیچر مانا, آپ نے اس کو اپنا استاد مانا. ارے تو نے اپنا استاد ایسے انسان کو مانا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. بڑے بڑے مسائل پر بڑے بڑے جو علماء خاموش رہتے, یہ انجینئر علی مرزا صحابہ کرام کے درمیان, جیسے مکھی جو ہوتی ہے نا, مکھی کبھی پھول پر نہیں بیٹھتی ہے, مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے اور پاخانے کی گندگی کو وہ نکالتی ہے. انجینئر علی مرزا کا کام کیا ہے, صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے, جو اختلاف ہوئے, وہ پورے پورے کے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی کے دور میں یہ ہوا, حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا. ہم کیا کہتے ہیں, اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے, ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے, ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا سیکھا ہے. ہم نے تو یہی سیکھا ہے میرے بھائی, نبی کے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اپنی زبان کو بند رکھو, مت ان کی قرید مت کرو, ان کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال مت کرو, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی.
آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہو گیا ہے، اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آئیے، فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فتنہ اور بیان کر دوں، عورت کا فتنہ۔ مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں، عورت فتنہ ہے۔ میری مائیں بہنیں برا مت مانے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی۔ عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی 2 باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی نے خود ہی جواب دے دیا، جب عورت نیک بن جائے، جب عورت دیندار بن جائے، جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے، پردے سے نکل جائے، شرم و حیا سے نکل جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا، بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پن ہونا چاہیے، تم کڑک انداز میں بات کیا کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو۔ قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا طریقہ۔ اور کیوں ایسا کہا؟ کہا کہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف، تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل پہ، لڑکی کے موبائل پہ۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے، رانگ نمبر ہے، جلدی سے فون کاٹ دیا، نمبر بلاک کر دیا، اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی۔ اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی، بات آگے بڑھے گی۔ کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر سے آنے والی ایک کال اور غلط نمبر سے آنے والا ایک میسج وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری پر۔ میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، موبائل آپ کے لیے بڑا خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ اس موبائل پر ہماری بہن اگر انسٹاگرام چلاتی ہے، واٹس ایپ چلاتی ہے، فیس بک چلاتی ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی احتیاط کرو میری بہنوں۔ فیس بک کی دنیا میں کوئی آتا ہے اور آپ کی ہر پوسٹ کو لائک کرتا ہے، آپ نے کچھ ڈالا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور ان باکس میں آ کر کے کہتا ہے آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے۔ خبردار، اس کے جھانسے میں مت آنا۔ محبت یہ نہیں ہے کوئی آپ کو گلاب کا پھول لا کے دے دے، محبت یہ نہیں ہے کوئی فیس بک پر آ کر کے آپ سے محبت کا اقرار کرے۔ ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے درمیان کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اور اس کی پوری ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ محبت وہ کرتا ہے، محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ خبردار، یہ ناجائز محبت تمہاری آبرو اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ خبردار، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو میرے بھائیوں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے، اور جس میں عالم، جاہل، نیک، برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو، وہ عورت بہت نیک عورت ہو، اگر تیسرا وہاں 2 مرد اور عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہے۔ اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے، اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے۔ فتنوں کے اس دور میں پہلا کام،
فتنوں کی جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے ملو، تقریروں میں جاؤ، جلسوں میں جاؤ. مجھے بہت سے لوگ ملے مڈروں میں، بھگیا میں، اور راستے میں جہاں جہاں، مولوی صاحب ہم لوگ کل آئیں گے، دوسرے دن آئیں گے. یہ 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. اگر 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی ویلو نہیں ہے تو پھر جلسہ 1 دن کراؤ بھائی. لوگ بتاتے ہیں صاحب مولوی صاحب پہلے دن لوگ کم آتے ہیں، دوسرے دن زیادہ آتے ہیں. یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. جلسہ اگر 2 دن کا ہے، دونوں دن آپ جائیں، یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے، بڑی منت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں. آپ قدر کریں. آپ کبھی غور کریں، ان دیہات کے علاقوں میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں، ہندوستان کے کونے کونے سے علماء، معراج ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی یوپی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے، کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے. یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی. آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علم حاصل کریں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے، مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگی. میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں. تو میرے بھائی فطروں کی جانکاری حاصل. اور جب فطروں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو. فطروں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو. پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پورے بواری جھور میں کیا ہو رہا ہے، پورے تتریا بھگیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی چنتا نہ کرو. پہلے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو. فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جب فتنوں کا دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتنکرون وتذرون ما تنکرون. اے میری امت کے لوگوں، جب فتنوں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہیں ان پر عمل کرنا، جو معلوم نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. وتقبلون علی امر خاصتکم، اور اپنے پریوار پر توجہ دینا، اپنی فیملی کو ان فتنوں سے بچا کر کے رکھنا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے، پورے محلے کی فکر ہے، ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں ہے. ہماری بیٹی کہاں جا رہی، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں. پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے. میرے بھائی اپنے پریوار پر توجہ دو. ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے. اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بلکنے لگتے ہیں. ابھی بنارس کے ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے. ان کا 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ، مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی، سلیب ابھی نیا نیا سلیب بنا تھا. چھوٹا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا. چھت پر منڈیر نہیں تھی، چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی، چھت سے نیچے گلی میں گر گیا. 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ، بڑا معصوم بچہ، بڑا پیارا بچہ. بچہ سیریس ہو گیا، بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا، انتقال ہو گیا. میرے بھائی میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا، مجھے خبر لگی. میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا، وہ صرف رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے، میرا بچہ کیوں چلا گیا. میں نے صبر کی تلقین کی. میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ صبر سے کام لیجیے. بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے میرے بھائی. کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے، اسی آپ کے علاقے کے، دلی میں جا کے کام کرتے، کلکتہ میں کام کرتے، ممبئی میں کام کرتے. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے، 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے. کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی میں اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں. یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے، ان کے بچے کولر میں رہ رہے ہیں، وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے. میرے بھائیوں انسان اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کے لیے اٹھاتا ہے. جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے. جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا، بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا، اسے مدرسے میں ڈالا تھا، کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی، تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی. میرے بھائیو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام
جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑھنے دینا، کبھی شرک میں نہ پڑھنے دینا، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں 11ویں منائی جاتی ہے، ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔ اور آخری چیز، یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور ہم جانتے ہیں ان فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا۔ ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا۔ میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کرو۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کرو۔ ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ اب غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا، ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا۔ یہ 2 دعا پڑھا کرو، یہ قرآن کی دعا ہے۔ اور تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں، تو مجھے میری حفاظت فرمانا، مجھے غلط راستے پر جانے سے مجھے بچانا۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیوں یاد کرو، یہ دعائیں ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، ان دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ اور یہ یاد رکھنا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کو بچائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ان تمام فتنوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو، اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھائی بہن ہمارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن بھی انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور ہماری جماعت کے بڑے علماء کل بھی موجود رہیں گے، آپ حضرات کل بھی پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں دنوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نوازے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزاء شیخ عبدالغفار السلفی حافظہ اللہ۔ بہرحال تقریر بہت آپ آرام کریں تو کب آیا؟